اگر وہی سب کچھ بلاول بھٹو کے ساتھ ہو اسلام آباد میں، اگر ان کو گھسیٹا جائے اسی طرح پکڑ کے، ان کے لوگوں کو مارا پیٹا جائے، تو کیا پھر وہ اس پر خاموش رہیں گے؟ ہاں، دھرنے سے اعلان ہوا کہ یہاں نماز ادا کی جائے گی تھوڑی دیر کے بعد. اس کے فوری بعد پولیس کی جو بھاری رفری ہے، بھاری لشکر ہے، انہوں نے اس پہ لشکر کشی کی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر نہ پریس کو وہ فریڈم ہے، نہ ہیومن رائٹس کو وہ فریڈم ہے، نہ لوگ انڈیپینڈنٹلی جا کے وہاں سروے کنڈکٹ کر سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ. میرے ساتھ ہماری کو اینکر ہیں علیلہ الیاس اور ایشین نیوز کے گروپ ایڈیٹر رانا طاہر میرے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمیں مٹھی سے ہمارے نمائندے جو ہیں تھرپارکر سے ایکچولی ایل جی راٹھور، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں آزاد کشمیر کے سینئر وزیر اور پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے سربراہ جناب سردار تنویر الیاس وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. اس کے علاوہ امجد قائم خانی کراچی میں ہمارے نمائندے وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور جو ہماری آج کی سٹوریز ہیں، میں اس میں 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو کراچی میں جو کچھ ہوا ابھی ایم کیو ایم کی ریلی پر، وہ آپ نے دیکھا، بڑی بے دردی سے لاٹھی چارج ہوا اور اس میں جو الیکٹڈ نمائندے تھے ایم کیو ایم سے، جن کا تعلق تھا کراچی کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ بھی بہت ہی برا سلوک ہوا، کھینچا گیا، مارا پیٹا گیا، خواتین بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. ایک بچے کی ہلاکت کی بھی خبریں ہیں. یوم سیاہ کل ایم کیو ایم نے کراچی میں منانے کا اعلان کیا ہے، سندھ حکومت سے استعفیٰ طلب کیا ہے. سوال ایک بڑا یہ ہے کہ خود پیپلز پارٹی ایک احتجاجی مارچ کرنے والی ہے اور وہ اسلام آباد کی طرف وہ کہتے ہیں آئیں گے. جو کچھ آج کراچی میں انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا، اگر وہی سب کچھ بلاول بھٹو کے ساتھ ہو اسلام آباد میں، اگر ان کو گھسیٹا جائے اسی طرح پکڑ کے، ان کے لوگوں کو مارا پیٹا جائے، تو کیا پھر وہ اس پر خاموش رہیں گے؟ تو ایم کیو ایم کو اگر آج انہوں نے جس طریقے سے، جو کہ صرف وہاں پر چند 100 لوگ تھے جو احتجاج کر رہے تھے، اگر چند ہزار بھی ہوتے، دھرنا بھی دے دیتے، تو اس سے کیا فرق پڑنا تھا؟ یہ اتنی بربریت، اتنی سفاکیت، خواتین کو، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کو، الیکٹڈ لوگوں کو اس طرح مارنا، یہ نہایت ہی افسوسناک یہ سارا معاملہ تھا. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے رپورٹر امجد قائم خانی، ان سے جانتے ہیں معاملہ جو ہے یہ کس طرف گیا. جی امجد، السلام علیکم. وعلیکم السلام. امجد، آپ موجود تھے موقع پر، یہ اچانک سب کچھ ہوا، کیا ہوا، کس نے ٹریگر کیا؟ اور یہ اتنے میں نے تو بہت عرصے کے بعد اس طرح سے دیکھا، پولیس کو مارتے پیٹتے، خواتین کو دھکیلتے ہوئے، بہت کم ایسے مناظر میں نے دیکھے ہیں ماضی قریب میں. دیکھیں سبھی صاحب، پولیس کی اس قسم کی جو بربریت ہے یہ کوئی کراچی کے لیے نئی نہیں ہے. اب سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نسلک ٹاور کا ایک ایشو تھا. وہاں بلڈرز جو تھے، آباد ایک ادارہ ہے، اس کے افراد اور جو وہاں کے متاثرین تھے، وہ بھی اپنی جو بلڈنگ کو بچانے کے لیے اس طرح آئے، تو ان کو بھی اسی طرح کا شدید لاٹھی چارج کیا گیا. ان کے بھی آباد کے جو رہنما تھے ان کو زخمی کیا گیا. آج کا جو واقعہ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے شارع فیصل سے پریس کلب تک کے لیے ایک ریلی کا اعلان کیا گیا تھا. جب یہ ریلی کے کنٹرول کے مقام پر پہنچے ہیں، جو مصروف ترین کراچی کا چوک ہے اور ریڈ زون یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد کارکنان کی چونکہ تعداد بڑی تھی اور وہ مشتعل بھی تھے، شدید نعرے بازی کر رہے تھے، تو بجائے وہ پریس کلب جانے کے انہوں نے رخ کر لیا وزیر اعلیٰ ہاؤس کا. جو پہلا بیریئر تھا میٹروپول کے مقام پر پولیس کا، وہ بآسانی جو ہے وہ چند منٹوں کی نعرے بازی اور کے بعد یہ بتائیے مجھے، میرا سوال آپ سے یہ ہے امجد کہ کیا ان لوگوں کے پاس ہتھیار تھے؟ کیا یہ مسلح تھے؟ اگر یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے پہنچ جاتے، دھرنا دے دیتے، تو کیا اس سے وزیر اعلیٰ صاحب کی سیکورٹی کو خطرہ تھا کوئی؟ بالکل بھی ایسا نہیں تھا. تمام لوگ نہتے تھے، خواتین بچے بھی اس میں شامل تھے، بلکہ ان کے پاس تو ہتھیار دور کی بات، ان کے پاس ٹیشو پیپر اور پانی کی بوتلیں بھی نہیں تھی. ایسی سچویشن سوچ کر یہ آئے نہیں تھے کہ اگر آنسو گیس کی شیلنگ کی جائے گی تو صورت میں ان کے پاس پانی کی بوتلیں یا پانی کا ذخیرہ ہونا چاہیے، تو وہ بھی یہ سوچ کر نہیں آئے تھے. اور بڑی ہی جو اسموتھ طریقے سے سارے معاملات چل رہے تھے. جو پہلی ٹولی کارکنان کی پہنچی تھی، میں خود وہاں موجود تھا، جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گیٹ پر پہنچی، تو جو
इंतजामिया के एहलकार हैं, जिसमें DIG खरल साहब हैं, DC साउथ हैं इरशाद अली सोडर साहब, इसी तरह रेंजर्स के कुछ आला एहलकार थे। उन्होंने MQM के रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए, बातचीत की, जिसके बाद MQM कारकुनान जो ये गेट के सामने वज़ीर आला हाउस के धरना दिए हुए थे, वो वहां से हट गए, उन्होंने गेट खाली कर दिया था। उसके बाद भी जो है ये काफी देर तक जो है कारकुनान बड़े पुरअमन तरीके से जो है वो धरने नाराबाजी कर रहे थे। लेकिन अचानक जब वहां धरने से ऐलान हुआ कि यहाँ नमाज अदा की जाएगी थोड़ी देर के बाद, उसके फौरी बाद पुलिस की जो भारी दफरी है, भारी लश्कर है, उन्होंने इस पर लश्कर कुशी की और जो खवातीन है, मीडिया के कारकुनान थे, उन पर शदीद जो है शेलिंग करते हुए शदीद। अच्छा, आप ये कह रहे हैं अमजद कायम खानी, आप ये बता रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, जो वर्कर्स थे MQM के वो वहाँ से हट रहे थे और अचानक पुलिस ने उन पर धावा बोल दिया। उस वक्त वर्कर्स ने पुलिस पर अटैक नहीं किया और कोई इस तरह का कोई आपने कोई ऐसा नहीं देखा मामला कि जिसमें वर्कर्स की तरफ से पहल की गई हो? सिवाय नारेबाजी के जो MQM की खवातीन हो या मर्द हजरात कारकुनान हो, सिवाय नारेबाजी के कुछ नहीं कर रहे थे। बिल्कुल पुरअमन तरीके से सड़क के ऊपर बैठ गए थे और किसी असना के अंदर जो है अचानक जो है बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल थी। MQM के रहनुमाओं ने उन्होंने जब अपने कारकुनान से रिक्वेस्ट की कि ये गेट खाली कर दें, तो वो अपने रहनुमाओं की बात पर गेट खाली करते, गेट से दूर हटकर आराम से बैठ गए थे। अचानक ही क्या हुआ मालूम नहीं पुलिस को कहां से अहकामात आए, जिस पर अचानक पुलिस ने जो उसके बाद शदीद लाठीचार्ज किया, जिसमें दर्जनों अफराद जो है वो जख्मी हुए, खवातीन इधर से उधर भाग रही थी, पैरों में रोंदी। अच्छा, ये बताइए कायम खानी ये बताइए कि MPA सदाकत हुसैन और एक राना साहब MPA हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी तक लापता हैं। पुलिस को कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी कि ये MPAs हैं? क्योंकि मैंने देखा जिस तरीके से सदाकत साहब को वो ले जा रहे थे, ड्रैग कर रहे थे, उनको उनकी टांगों से पकड़ा हुआ था, एक हाथ से वो बेचारे अपनी शलवार को पकड़े हुए थे, बुरी हालत थी उनकी, सर भी उनका फटा हुआ। तो क्या पुलिस ने उनको पहचाना नहीं, या आप समझते हैं कि बतौर ख़ास किसी के ईमा पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। पुलिस ने बिल्कुल नहीं पहचाना। MQM के जो MP हजरात होते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी ऐसी शख्सियत के मालिक नहीं है, आम गलियों के लोग हैं, तो वो उनको नहीं पहचान पाए, उनको गाड़ी में डाल दिया, जिसके बाद उनको कुछ मीडिया के लोगों ने बताया कि इनको ना मारे, ये MC हैं। उसके बाद जो है पुलिस ने जो है उन पर तशद्दुद करने का वो जो अमल था उसको बंद किया, मोबाइल के अंदर डालने के बाद। और वो MPA खुद चिल्लाते रहे कि मैं रुकन सिंध असम्बली हूँ, मुझे ना मारें, मुझे अगर गिरफ्तार करना तो आप गिरफ्तार कर लें। लेकिन पुलिस जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने जब पुलिस को बताया कि ये वाकई रुकन सिंध असम्बली है, इन पर तशद्दुद ना किया जाए, ना मारें प्लीज इनको, तो उसके बाद जो है पुलिस ने वहां पर उनको जो लाठीचार्ज है वो रोका। और उसके बाद भी जो है MPA जो सदाकत हुसैन थे वो शदीद जख्मी थे, उनका हाथ जख्मी था। अच्छा कायम खानी, ये बताइए, अभी खालिद मकबूल सदीकी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो ये कह रहे थे कि एक बच्चे की जान चली गई है, कुछ ऐसा कोई वाकया आपके इल्म में है? जी बिल्कुल, एक बच्चा मुझे नजर आया था, बल्कि वो जब खातून उस बच्चे को लेकर जा रही थी तो हमारे कुछ मीडिया के दोस्तों ने, बल्कि मैंने खुद उनको पानी की बोतल दी थी ताकि उनको अगर पानी पिलाया जाए। वो बच्चा बहुत कर्ब में था, शदीद क्योंकि आंसू गैस की वहाँ पे शेलिंग हो रही थी, तो उससे आंखें भी नहीं उसकी खुल रही थी और वो शदीद जो है वो रो रहा था वहाँ पे। तो उसकी वालिदा जो है उसको हमें जरूर वहाँ से ले जाती हुई नजर आई। अगर शायद वही बच्चा है तो मुमकिन है कि ऐसी इतलात MQM की जानिब से आ रही हैं कि उनका जो उनका बच्चा जो है वो जाबाक हो गया। ये बताइए कि ये जो खातून है ये जलूस में शरीक थी या वैसे गुजर रही थी वहां पर? ये बिल्कुल जुलूस में शरीक थी। MQM की जो खवातीन कारकुनान थी उनके साथ बच्चे भी थे, और इसके अलावा जो इसी रैली के अंदर जो है वो बुजुर्ग शहीद जो थे वो भी शरीक थे। आम जो नौजवान हैं और जवान अफराद हैं, मर्द हजरात हैं, वो भी मौजूद थे। तो एक पूरा मुकम्मल तौर पर पुरअमन किस्म का ये वो सारा धरना था। अच्छा, ये बयान फरमाइए कि कल MQM ने हड़ताल की अपील की है, ये वाक़या ऐसा है जो पूरे नेशनल मीडिया ने इसको दिखाया। कराची में इस वक्त जो आम आदमी है, जो MQM के लोग हैं, MQM एक बहुत बड़ी सियासी क़ुव्वत थी, अब क्योंकि शायद उतनी मुतहर्रिक या उतनी फ़ाल नहीं है। ये जो वाक़या है आज का, ये जो सारे मनाज़र टेलीविज़न पर नज़र आए, आप देखते हैं, क्या आप सुन रहे हैं?
ایم کیو ایم کل ایک بڑا شو پٹ اپ کرے گی کیونکہ بہت ہی ایک جذباتی پریس کانفرنس تھی خالد مقبول صدیقی کی، کیا وہ امپیکٹ کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں اس قسم کی تو سمی صاحب اب کراچی جو ہے وہ ہڑتال کا اور اس قسم کا تو کوئی متعمل شاید نہ ہو سکے، لیکن ایم کیو ایم کی جانب سے چونکہ یوم سوگ کا اعلان کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایم کیو ایم کی جانب سے کوئی تقریب منعقد کی جائے یا اس حوالے سے کوئی ایونٹ منعقد کیا جا سکتا ہے، لیکن جو کاروبار بند کرانے کا سلسلہ ہے وہ شاید اب کراچی میں ممکن نہ ہو ایم کیو ایم کے لیے۔ ایم کیو ایم نے اعلان یہ بھی کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ استعفیٰ دیں، ورنہ جو ہے ان کو کراچی میں جو ہے کہیں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا یا ان کو کراچی میں آزادانہ گھومنے نہیں دیا جائے گا۔ باتیں تو ضرور ایم کیو ایم بڑی بڑی کر رہی ہے لیکن شاید مکمل نہیں ہو سکتی، نہ ہی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وزیر طاقت جو ہے کراچی کو بند کرا سکے یا کراچی میں ہڑتال کرا سکے۔ اگر لوگ ایم کیو ایم کی کال پر اپنے طور پر کوئی کاروبار بند کر دیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم اچھا یہ بیان فرمائیے کہ میں کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سن رہا تھا، تاج حیدر صاحب کو، وہ اس کو افسوسناک قرار دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے پاس پرامن اور بھی راہیں تھیں۔ اوور آل جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جن سے اگر آپ کی بات ہوئی ہو، وہ اس سارے معاملے میں ان کی کیا رائے ہے؟ اگر آف دا ریکارڈ بھی انہوں نے آپ سے بات کی ہو کہ یہ کیوں ہوا، کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے یا جان بوجھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ذرا سبق چکھائیں ایم کیو ایم کو؟ دیکھیں جو سیاسی رہنما ہیں، وزیر اعلیٰ ہوں، وزیر اعلیٰ کی کیبنٹ کا کوئی رکن ہو، جو کرتا دھرتا یہاں کے وزراء ہیں، ان کی جانب سے تو کوئی ایم کیو ایم اس ریلی کے موقع پہ یا دھرنے کے موقع پر ایم کیو ایم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، لیکن اب ناصر شاہ صاحب جو ہیں صوبائی وزیر ہیں بلدیات کے، ان کا ٹویٹ سامنے آیا جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جو ہے یہ پی ایس ایل کی جو ٹیمیں آئی ہیں، کھلاڑی آئے ہیں دنیا بھر سے، ان کی ہوٹل کے سامنے جو یہ ہنگامہ آرائی کی ہے جو ایم کیو ایم کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کسی اور دن بھی ہے دھرنا یا کسی قسم کا احتجاج کیا جا سکتا تھا، تو وہ ناصر شاہ صاحب کی جو سامنے آئی ہے۔ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں امجد قائم خانی اس پر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بات کریں، اس لیے کہ بہت ساری جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے وہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے ماضی میں دور رہی۔ اب جیسے ہی یہ پی ایس ایل کی بات ہوئی ہے اور آسٹریلیا کا ٹور نزدیک آ رہا ہے تو ہم نے دیکھا ہے لاہور میں بھی ایسا معاملہ ہوا، اور پرٹیکولرلی کراچی میں یہ جو سارا ایک احتجاج ہے اگر اس ہوٹل کے سامنے اگر کیا جائے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ تو ہوگا۔ تو وہ جو بات ہے سندھ کے منسٹر صاحب کی، ناصر شاہ صاحب کی، وہ ایک اس میں کوئی لاجک تو ہے، آپ نے مظاہرہ دیکھا ہے، آپ کو بھی کوئی ایسی کہانی نظر آئی کہ اٹینشن گین کرنے کے لیے ایم کیو ایم پرٹیکولرلی اس ہوٹل کے سامنے لے گئی مظاہرین کو؟ دیکھیں یہ طے بھی نہیں تھا، ایم کیو ایم کا جو دعوت نامہ ہے میڈیا کو جو جاری ہوا اس میں بھی یہی لکھا گیا تھا کہ سارا فیصل سے پریس کلب تک جو ہے وہ احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ یہ ریلی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب کیوں گئی؟ اس سے پہلے ایم کیو ایم کی ریلی کا جو وقت مقرر تھا وہ 12 بجے دوپہر کا تھا، تو انتظامیہ نے جو کراچی کی سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے اپنے طور پر چارہ فیصل کو جو ہے وہ موومنٹ کو جو ہے کلیئر کرنے کے لیے اسی وقت میں جو ہے وہ وہاں سے ٹیم جو پی سی ایل کی کھلاڑی ہیں انہوں نے بھی گزرنا تھا۔ 3 بجے کا ان کا وقت رکھا گیا تھا اسٹیڈیم سے دوبارہ ہوٹل جانے کے لیے، لیکن 4 بجے تک بھی شروع نہیں ہو سکی تھی، جس سے یوں لگتا ہے کہ کوئی اٹینشن تو ضرور تھی کہ اس ریلی کو اتنا جو ہے ڈیلے کیا گیا، لیٹ کیا گیا، چارہ فیصل کو بلاک رکھا گیا، تبھی جو ہے انتظامیہ کو کوئی متبادل راستے سے یہ ٹیموں کو وہاں پہنچانا پڑا، اور اسی دوران جو ہے وہ پریس کلب جانے کے بجائے وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے۔ اب یہ سارا جو کھیل ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور اس پر جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے جو تشدد ہے وہ اس سارے معاملے کو مزید جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار کرتا ہے۔ اچھا یہ بیان فرمائیے کہ آپ کی کسی ایم کیو ایم کے رہنما سے اس حوالے سے بات ہوئی کہ جب یہ روٹ ہی طے نہیں تھا اور یہاں پر پی ایس ایل کے پلیئرز ہیں اور کل شاید ایک میچ ہونے والا ہے، اور اب کل ایم کیو ایم یوم سیاہ منا رہی ہے اس کو، اور غیرت جو ہے وہ مہاجروں کی اس کو للکارنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس سے پی ایس ایل کو اتنا نقصان ہوگا؟ اب اتنی کوئی بھولی بچی یا اتنی نابالغ تو نہیں ہے ایم کیو ایم کی قیادت کہ انہیں اس کا علم نہ ہو، تو یہ تو ایک پھر سب کچھ ایک بڑی پری میڈیٹیٹڈ ایک سوچ لگتی ہے کہ اپنا جو اصل پلان تھا وہ بتایا نہیں اور اپنے مظاہرین کو لے کے وہاں پر چلے گئے اور پورے شہر میں ایک یہ سین کریٹ کیا۔ امجد قائم خانی، دیکھیں میں اس وقت وہاں موجود تھا جب میٹرو پول پر سے جب اس ریلی نے پریس کلب کی جانب مڑنا تھا، تو کوئی رہنما جو ہے مجھے نظر نہیں آیا کہ جو ریلی کی قیادت کر رہا ہو، جو روٹ بتا رہا ہو کہ کس طرف جانا ہے۔ کارکنان تھے، عام کارکنان تھے، اور وہ سامنے پولیس کو دیکھ کر انہوں نے خود فیصلہ کر لیا
کہ جو پریس کلب کے بجائے جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب جانا ہے، لیکن 10 سے 12 منٹ تک جو ہے یہ نعرے بازی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے امجد، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ورکرز نے فیصلہ کر لیا. یہ تو پھر ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم لگتی ہے کہ قیادت جو ہے اپنا آپ کو بچانے کے لیے وہاں پر نہیں آئی، لیکن ورکرز کے کان میں یہ بات ڈال دی گئی کہ وہاں پر جا کے آپ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف چلے جانا ہے. اور یہ جو پی ایس ایل کا اتنا بڑا ایونٹ ہے جو پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اس کو آپ نے نقصان پہنچانا ہے. اور پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی حکومت ہے، انہوں نے اس قدر بدترین تشدد کیا کہ اس پر اس جلتی پر تیل جو ہے وہ چھڑک دیا. تو یہ تو اس معاملے میں تو پھر دونوں جو قوتیں ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپس میں اس معاملے پہ کولیبریشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بالکل، مجھے تو ذاتی طور پر میرا تجزیہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا، لیکن لگتا یوں ہے جو حالات و واقعات ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ 10 سے 12 منٹ تک جب کارکنان وہاں میٹروپول کے مقام پر کھڑے ہو کر نعرے بازی کر رہے تھے تو کسی رہنما کو ضرور پچھلی گاڑی سے اتر کر آگے آنا چاہیے تھا اور کارکنان کو یہ تلقین کی جانی چاہیے تھی کہ یہاں ہمیں نہیں جانا، جو ہم نے طے کیا حکومت کے ساتھ یا انتظامیہ کے ساتھ، ہمیں پریس کلب جانا چاہیے. لیکن کوئی شخص نہیں آیا. جب کارکنان بیریئر توڑ کر اس مقام پر داخل ہو گئے تو رہنما بھی ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس چلے گئے. یہ بڑی مذاقہ خیز بات ہے. کارکنان تو چلے، اگر وہاں چلے گئے تھے تو جو رہنما تھے وہ کہاں تھے؟ ان کو روکنے والا کیوں نہیں تھا کوئی؟ اب سے کچھ دن پہلے گزشتہ اتوار کو جماعت اسلامی نے بھی شارع فیصل پر ریلی نکالی تھی. تقریباً یہی صورتحال پیدا ہوئی. وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب جماعت اسلامی کے کارکنان نے جانے کی کوشش کی، لیکن ان کے رہنماؤں نے فوری طور پر انٹروین کیا اور ان کو موڑ کر جو ہے وہ سندھ اسمبلی کی جانب لے گئے. تو سارے معاملہ جو تھا وہ پرامن طریقے سے، آج بھی ان کا 26 دن کا جماعت اسلامی کا دھرنا ہے وہ جاری ہے، پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں. کوئی لاٹھی چارج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی صورتحال یہاں پہ نظر نہیں آتی. اور جماعت اسلامی کا دھرنا 26 روز سے آج بھی جاری ہے. لیکن جو ایم کیو ایم کی پارٹی کا جو آپ بتا رہے ہیں، تو یہ ساری جو سلسلہ ہے، یہ ساری چیزیں کسی سازش کی جو ہے اس سے بو آتی ہے اور اس کو کسی کانٹروورشل جو پری پلان منصوبہ ہے اس پر دھیان جاتا ہے کہ اس طرح کوئی پہلے سے طے شدہ شاید یہ چیزیں تھی کہ کارکنان کو پریس کلب بتا کر وزیر اعلیٰ ہاؤس لے جایا گیا اور وہاں پر لاٹھی چارج کر کے کارکنان دیگر لوگ ریلی میں شریک تھے وہ تمام کے تمام جو ہے اس سے سفر ہوئے. جی بہت بہت شکریہ امجد قائم خانی. بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہ اس ریلی کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن بعض پراسرار جو واقعات ہیں، جو وہاں پر سچویشن ایک ڈیولپ ہوئی کہ قیادت جو ہے 15-20 منٹ کے لیے غائب ہوئی، قیادت ورکرز کے پیچھے ہو گئی اور ورکرز جو ہیں وہ اس ریلی کو لے کے چلے گئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف. اور وہاں پر اس ہوٹل میں جہاں پی ایس ایل کے لیے آئے ہوئے انٹرنیشنل پلیئرز وہاں پر کھڑے تھے، وہاں پر ایک سیکیورٹی کی سچویشن کریٹ ہوئی. وہاں پر لاٹھی چارج ہوا. پہلے تو ایم کیو ایم کے ورکرز وہاں پر گئے، پھر اس کے بعد پولیس نے ان پر اس وقت تشدد کیا جس وقت وہ پرامن تھے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گیٹ سے ہٹ گئے تھے. ایسا لگ رہا ہے، جس کا کوئی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایس ایل کا جو ایونٹ ہے جو پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے، جو پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے بہت اہم ہے، اس کو کہیں نہ کہیں اس سے یہ خطرہ ہے کہ وہ سیبوٹاج ہو سکتا ہے. اب کل یوم سیاہ کا بھی اعلان کیا ہے اور کل ایک پی ایس ایل کا میچ بھی ہے. اور آج یہ جو سارا واقعہ ہوا کراچی میں، اس کی وجہ سے جو پلیئرز تھے ان کو گراؤنڈ پر لے جانے کے لیے متبادل راستے جو ہیں وہ اختیار کرنا پڑے. لیکن ذرا آپ اندازہ کریں ان انٹرنیشنل پلیئرز کی ذہنی اس وقت جو نفسیاتی سچویشن ہوگی کہ وہ باہر نکلتے ہیں، لاٹھی چارج ہو رہا ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، راستے بند ہیں اور ان حالات میں انہیں جا کے میچ کھیلنا ہے اور پھر واپس آنا ہے. اور ذرا تھوڑا سا اس کنٹیکسٹ کو آپ دیکھیں کہ جو آج آسٹریلیا کے اخبارات سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو لاہور میں دھماکے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے جو آسٹریلیا کی ٹیم کے پلیئرز ہیں ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ تھوڑے نفسیاتی دباؤ میں ہیں. ابھی تک کوئی جو ٹرپ ہے اس کو پوسٹ پون کرنے کی، کینسل کرنے کی کوئی اطلاع نہیں، لیکن ان کے کوچ نے یہ بات بتائی ہے آسٹریلین میڈیا کو کہ کھلاڑی نفسیاتی دباؤ میں ہیں. تو یہ جو سارا واقعہ ہے ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد وہ جو ایک جذباتی پریس کانفرنس ہے ان کی خالد مقبول صدیقی اور ایم کیو ایم کے دوسرے رہنماؤں کی، ایک بڑا سوال ہے کہ کیا انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں اس کو سیبوٹائج کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت اور ایم کیو ایم کی قیادت بیہائنڈ دا سین
کسی گیم کا حصہ تو نہیں ہے؟ رانا طاہر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس پر کامنٹ کریں۔ سمیع صاحب دیکھیں، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جس ہوٹل کی بات کی جا رہی ہے اس ہوٹل سے مظاہرین آگے چلے گئے تھے چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے، اور پھر انہوں نے وہ سڑک گیٹ بھی خالی کر دیا، رستہ بھی کھل گیا تھا۔ اور یہ پیپلز پارٹی کے کسی نہ کسی قائد کے یہ شرم آنی چاہیے جمہوریت کا نام لیتے ہوئے بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو، اس سے ان کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ سمیع صاحب، یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں جہاں پہ اس وقت یہ انسانی حقوق کی، بنیادی حقوق کی، اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اب وہ پرامن دھرنا اگر چیف منسٹر ہاؤس کے باہر دے دیتے تو کیا ہوتا؟ یہ جماعت اسلامی جو ہے یہ بھی تو سندھ اسمبلی کے سامنے بیٹھی ہے نا، چیف منسٹر ہاؤس کوئی سندھ اسمبلی سے زیادہ مقدس جگہ ہے؟ تو یہ جو تماشا لگایا گیا، جس طریقے سے یہ بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے کراچی میں، اس سے آپ دیکھیں، اس سے پہلے سمیع صاحب مطلب صرف اس لیے یہ واقعات ہوتے ہیں کہ کبھی کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہی نہیں اس ملک میں۔ ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جس طرح مظاہرین پر گولیاں برسائیں، آج عمران خان کی حکومت میں بھی وہ انصاف کے طالب ہیں، وہ شہداء کی روحیں عمران خان سے سوال کر رہی ہیں کہ کہاں گئی وہ جے آئی ٹی، کیا ہوا اس کا؟ بالکل علینا، سازش کی بو لگ رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کا، ان نیسیسری تشدد، اور ایم کے ورکرز کا بالکل پی ایس ایل پلیئرز جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس ہوٹل کے سامنے چلے جانا، کل پہلا میچ ہے اور یہ سب کچھ، what do you make out of it؟ لگتا نہیں ہے کہ یہ تو ایک سازش ہے پوری؟ جو رپورٹر ہمیں بتا رہا ہے جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں اس میں چیزیں تو اس طرح ہم سمیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہوگی، اس نے بولا ہے کہ بیسکلی مذاکرات ہو گئے تھے، بات چیت ہو گئی تھی اور چیزیں بس ڈسپرس ہونے والی تھیں۔ پھر سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر یہ وہاں پر گئے کیوں، اور آخر کون اس کے پیچھے جو تھا وہ موٹیویشنل جو ہے وہ فورس ہے۔ آئی تھنک اٹ شوڈ بی انویسٹیگیٹ، کیونکہ جس طرف آپ اشارہ کرا رہے ہیں یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ ابھی اس وقت پیپلز پارٹی یا ایم کے بارے میں کوئی اتنی بڑی بات کرنا، آئی تھنک مجھے لگتا ہے قبل وقت ہے یہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، لیکن میں جو رپورٹر سے جو میری بات ہوئی ہے اور جس طریقے سے یہ جن کا جو تمام جو مظاہرین تھے، جس انداز میں، بڑے پراسرار انداز میں ان کو اس ہوٹل کے سامنے لے جایا گیا ہے اور پھر پولیس نے ان پر تشدد کیا ہے اور پلیئرز کو متبادل راستوں سے پی ایس ایل کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے تو اس میں ایک سازش کی بو آتی ہے۔ اور یہ پیپلز پارٹی کی وہی حکومت ہے، جب ممبئی میں دھماکے ہوئے تو اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ کہا گیا کہ وہ جائیں انڈیا، وہ تو اس وقت کے جنرل پرویز، اشرف پرویز، اشفاق پرویز کیانی، وہ اس معاملے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ نامناسب ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پر نہیں جائیں گے۔ اور ایم کیو ایم پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بظاہر الطاف حسین صاحب سے ڈیٹیچ ہیں، لیکن یہ خبریں ہیں، ایسی اطلاعات ہیں کہ آپس میں روابط ہیں، تو اگر یہ دونوں کولیبوریٹ کر کے انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان سے بھگانے کی اگر کوشش کرتے ہیں، اس کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹو اچیو دیئر پیٹی پولیٹیکل گولز، تو میں اس کو خارج از امکان نہیں سمجھتا۔ بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آئیں گے تو ایک اور امپورٹنٹ سٹوری پر آپ سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں پاکستان میں ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے۔ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا زبردست ہیلتھ سسٹم، 10 لاکھ روپے پر فیملی ہم دے رہے ہیں، اور یہ برطانیہ کو بھی کاٹ گیا، برطانیہ سے بھی آگے نکل گیا، بمبو کاٹ کر گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پوری فیملی کے لیے 10 لاکھ، ایک کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، اسٹینٹ ڈلوانا پڑ جائے تو وہ فیملی ختم ہو جائیں گے پیسے اس کے 2 مہینے میں، اور اگلے 10 مہینے اگر وہ بیمار ہو جائے تو کون اس کا والی وارث ہوگا؟ یہ کون سا ہیلتھ سسٹم ہے جس کی وہ اتنی تعریف کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور لیکن بلاول بھٹو اس معاملے میں بہت تیز ہیں، بہت تنقید کر رہے ہیں ہیلتھ سسٹم کو، اپنے سندھ کے ہیلتھ سسٹم کو بہت بہتر قرار دے رہے ہیں۔ ذرا ان کی پہلے گفتگو سن لیں، پھر میں مٹھی میں اپنے نمائندے ایل جی راٹھور سے ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ ذرا سنوائیے بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو۔ بڑی اچھی بات کر رہے ہوں، اگر ایسا ہی ہے تو بالکل مریضوں کے لیے فری علاج ہونا چاہیے، مفت علاج ہونا چاہیے۔ یہ جو انشورنس سسٹم ہے یہ بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں
جو ریٹ گورنمنٹ لگا رہی ہے گائنی کی چیزوں کا, کچھ سرجریز کا, وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس لیے پرائیویٹ ہیلتھ کارڈ آپ کے پاس ہے لیکن آپ کو ہاسپٹل انٹرٹین نہیں کریں گے, کیونکہ جو ریٹ حکومت کے ہیں وہ بہت کم ہیں. اور یہ ایک بڑا ایک ویشیس سرکل چلے گا, جیسے میں نے کہا کہ اگر 10 لاکھ پورے ہو گئے تو بعد میں کیا ہوگا. تو یہ بالکل جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو نوازنے کی, اور وہ سارے ان کے اپنے ساتھی دوست ہیں, یہ ایک کوشش ہے, یہ ایک فراڈ ہے. میں اس کو ایک فراڈ سمجھتا ہوں, کیونکہ فری جو آپ کو غریب آدمی کو جو ان لمیٹڈ علاج کی جو سہولت ہے اس کا یہ مقابلہ ہیلتھ سسٹم نہیں کر سکتا. لیکن بلاول بھٹو صاحب کی یہ جو گفتگو ہے یہ کھوکھلی ہے. مٹھی میں ہمارے نمائندے ایل جی راٹھور ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب راٹھور صاحب, کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کا کرم, آپ سنائیں. اچھا, یہ بیان فرمائیے کہ یہاں پر تو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سب کچھ بہتر ہے, لیکن تھر پارکر سے جو خبریں آ رہی ہیں, آج پھر 6 بچوں کی اموات کی اطلاعات ہیں کہ ان کے پاس دوائیں نہیں تھیں. کیا صورتحال کیا ہے وہاں پر؟ یہ میڈیا نے بہت اٹھایا بھی ہے, لیکن وہاں پر دوائیں نہیں ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہیں, ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. کیا آپ دیکھ کیا رہے ہیں وہاں پر؟ جی دیکھیں, تھر پارکر میں 10 سال قبل جو تھر تھا وہی تھر آج ہے. تھر میں بچوں کی اموات کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے. تھر میں روزگار کے مواقع نہیں ہے. تھر میں آج بھی بے روزگاری ہے, خودکشیاں ہو رہی ہے. سول اسپتال مٹھی کی بات کر رہے ہیں ہم کہ سول اسپتال مٹھی جو سندھ حکومت ان کو ایک ماڈل اسپتال کا درجہ دیا ہوا ہے, کروڑوں روپے کی ان کی بجٹ ہے. مگر تھر میں آج بھی بچے مر رہے ہیں, غذائی قلت کے بچے مر رہے ہیں. ادویات کی جو تھر کے دور دراز علاقوں سے جو مریض اسپتال آتے ہیں وہ اسپتال میں ٹیسٹیں نہیں کی جاتی, جو باہر لیبارٹری سے پیسوں سے کرواتے ہیں. اسپتال میں ادویات کی قلت ہے, عملے کی قلت ہے. جب بھی کوئی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو حکومت راتوں رات تھر پارکر کے تمام اسپتالوں کو چمچمانے لگتی ہے. مٹھی اسپتال کی اگر بات کریں, وہاں سہولیات فراہم کی جاتی ہے. جیسے کہ کچھ روز قبل چیف جسٹس آف پاکستان کا جیسے دورے کا اعلان ہوا تو مٹھی حکومت سندھ حکومت متحرک ہو گئی تھی. ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ سے لے کر تمام صورتحال جو تھی ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی, سب کچھ بہتر بنایا تھا. جیسے ہی چیف جسٹس روانہ ہوئے تھے اس سے ایک ہفتہ قبل اب یہی صورتحال ہے جو 1 ماہ قبل تھی. پوزیشن ہے, بچے مر رہے ہیں, ادویات کی قلت ہے, عملے کی قلت ہے. یہی صورتحال ہے اس وقت مٹھی کے اسپتال کی. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تھر پارکر میں جو جانباز جو ہوتے ہیں بچے ہیں, ان کی جو تمام غذائی قلت کے شکار بچے ہوتے ہیں, ان کی مائیں جو ہیں وہ بھی غذائی قلت کی شکار ہوتے ہیں. پیدائشی کمزور بچے ہوتے ہیں, ان کے بعد وہ دم توڑ جاتے ہیں مختلف بیماری میں مبتلا ہو کر. سندھ حکومت نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ تھر میں مریضوں کو مفت ایمبولینس چاہیے, مگر یہاں اسپتالوں کی جو انتظامیہ ہے مگر مریضوں کو کراچی, حیدرآباد اور دیگر شہروں کو ریفر کرنے کے لیے 10,000 سے 15,000 پیٹرول کی مد میں ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال اس وقت تھر کی ہے. جی بہت شکریہ ایل جی راٹھور, آپ کا بڑی امپورٹنٹ آپ نے یہ بات بتائی. بلاول آپ کی جو گفتگو بڑی زبردست درست فرما رہے ہیں کہ اگر ہاسپٹل اچھے ہوں, مریضوں کو فری علاج مل رہا ہو, تو بالکل یہ جو ہیلتھ اسکیم ہے, یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے, یہ ایک اسکیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, بڑے بڑے ڈونرز ہیں, یہ سب امیر لوگوں کے یہ ہاسپٹل ہیں اور وہاں پر بہت وہ پیسہ بنائیں گے. لیکن جب 10 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ختم ہو جائے گی 2, 3, 4 مہینے میں, اگر گھر کے 2 بندے بیمار ہوئے تو اس کے بعد وہ گھرانہ کیا کرے گا؟ تو اس سے پہلے جو نظام جو بھی سندھ میں یا کہیں اور اگر نظام موجود ہے کہ آپ ادویات دیں, آپ غریبوں کو فری علاج دیں جہاں تک بھی ممکن ہو, تو یہ ایک بہتر پالیسی تھی. ابھی آپ نے سنا حقیقت کیا ہے, مٹھی میں کتنے اعلان ہوئے, نہ کوئی ایمبولینس ہے, نہ وہاں پر کوئی غذائی قلت کو دور کیا گیا ہے, نہ وہاں پر ادویات ہیں, بچے مر رہے ہیں. اور اگر کسی کو ریفر کرنا ہے کسی بڑے ہاسپٹل میں تو اس کے لیے جو کہا گیا تھا فری ایمبولینس ہے وہ 10, 15, 20 ہزار. آپ نے سنا ایل جی راٹھور کیا کہہ رہے تھے. تو یہ صرف وعدے, صرف گفتگو, عملی طور پر کچھ بھی نہیں, جو نہایت افسوسناک. اب ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں. آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی, وزیر اعظم
عمران خان کی جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ 1-on-1 بھی ہوئی، پھر ایک میٹنگ جس میں DGISI بھی شریک ہوئے، دورہ چین کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور بہت سارے معاملات پر گفتگو ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی. لیکن ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جیسے یہ ملاقات ختم ہوئی ایک نوٹیفیکیشن بھی آیا جس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کو بنا دیا گیا مشیر احتساب. اگرچہ ان کی اس تقرری کا کوئی تعلق اس میٹنگ سے نہیں ہوگا، لیکن یہ چیزیں کوئنسائڈ کر گئیں. امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور اس سے ایک اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ سول ملٹری قیادت ایک پیج پہ ہے، آپس میں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ہے. اور چائنا جانے سے پہلے وزیراعظم صاحب کی جو ملاقات ہے ڈیفینیٹلی پریپریشن ہوئی ہوگی. دوسرے معاملات پاکستان کے اندر جو دھماکے ہو رہے ہیں وہ سارے معاملات، اور یہ جو ہم نے ذکر کیا کیسے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بظاہر بادی نظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک گیم تیار ہو رہی ہے اس میں PSL کو افیکٹ کرنے کی، انٹرنیشنل کرکٹ کو افیکٹ کرنے کی جو سازشیں ہیں اس میں باہر والے اور ہمارے اندر والے سب کے ہاتھ لگتا ہے آپس میں رنگے ہوئے ہیں. رانا صاحب واٹ ڈو یو سے؟ سمیع صاحب دیکھیں کہ آپ نے جو کہا دورہ چین پرائم منسٹر کا بلا شبہ بہت اہم ہے، اور یہ بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے آج عسکری قیادت کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا. چین پاکستان کا ایک آزمودہ دوست ہے جو ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، اور وزیر اعظم کا یہ دورہ جو ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں CPEC کے حوالے سے اور چینی انویسٹمنٹ کے حوالے سے اچھی خبریں آئیں گی. دوسری جو بات ابھی آپ نے سمیع صاحب یہ مٹھی کا ذکر کیا، اب دیکھیں کتنا شور کرتے ہیں یہ سیاستدان. ابھی یہ مری میں افسوسناک سانحہ ہوا، ہر کسی کو اس پر دکھ ہے، لیکن وہ لوگ تو برف میں بیچارے پھنس گئے تھے. یہ کیا تھر تک اور مٹھی تک پہنچنا ناممکن ہے بلاول بھٹو کے لیے اور آصف زرداری کے لیے. سمیع صاحب ان لوگوں کی کیوں امداد نہیں کی جاتی؟ وہ جو جیسے راٹھور صاحب بتا رہے تھے کہ جو 10 سال پہلے ان کے حالات تھے آج بھی وہی حالات ہیں، تو ان تھر کے معصوم لوگوں کی مدد کون کرے گا؟ اور بڑی افسوسناک بات کہ چیف جسٹس کے آنے سے پہلے بندوبست کیا گیا، چیف جسٹس گلزار وہاں سے نکلے، اس کے 4-5 دنوں کے بعد وہی صورتحال ہو گئی. بہرحال ایک یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو انڈین ریپبلک ڈے پر بات کریں گے 26 جنوری. اس میں جو اس وقت وہاں پر جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں پوری ہڑتال ہے، اور جو کشمیری اور بہت سارے دوسرے جو لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اس کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں. اس حوالے سے سردار تنویر الیاس جو PTI آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں، سینئر منسٹر بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 26 جنوری ہے اور انڈیا ریپبلک ڈے اس دن مناتا ہے، لیکن وہاں پر بہت ساری ریاستوں میں بہت جگہوں پر یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں جس میں آسام بھی ہے، سکھ جو ہیں وہ بھی یوم سیاہ منا رہے ہیں. کشمیر میں خاص طور پر یہ جو ریپبلک ڈے ہے اس کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ایٹراسٹیز ہیں، جس طریقے سے ایکٹ 1935 کا جو تھا اس کو تبدیل کر کے وہاں پر جس انداز میں لوگوں کے حقوق غصب کیے گئے اس پر وہ سراپا احتجاج ہے. اور سردار تنویر الیاس جو PTI آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، سینئر وزیر بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سردار صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ہڑتال ہے، بند ہے، اور جو ریپبلک ڈے ہے انڈیا کا جس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو ایکسپوز کر رہا ہے، تو کیا وہاں سے اطلاعات ہے آپ کے پاس کہ ظلم و ستم کی تو انڈیا نے وہاں پر اخیر کر دی ہے؟ سردار صاحب. سمیع ابراہیم صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور آج کے اس دن کو جس کو ہر پاکستانی، میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہر کشمیری جو پاکستانی ہے وہ اس کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتا ہے اور ہر سال مناتا ہے. جو ہندوستان کا جو سو کالڈ کلیم ہے کہ وہ اس کو اپنے یوم جمہوریہ کے طور پہ بناتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر رہنے والی جو ان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو ہندوتوا کے نظریے کو اس وقت ایکسٹریم بام عروج ہے. ہندوستان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے آپ کو ایک جمہوری یا سیکولر ملک کلیم کر سکیں یا اس کے حوالے سے بات کر سکیں.
جب جمہوریت کی بات ہوگی، سیکولرزم کی بات ہوگی. دیکھیے دنیا ساری میں لا آف ایکویٹی کا ایک میگزیم ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ہو سیکس ایکویٹی مسٹ کم وتھ کلین ہینڈ. ہندوستان کے اندر رہنے والی تمام اقلیتیں اس طرح کے جبر اور استبداد میں جکڑی ہوئی ہیں، اور کشمیری جو ہیں وہ کوئی کشمیری، ہر کشمیری یہ کہتا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور وہ جو کشمیری اپنے آپ کو پاکستانی کہہ رہے ہیں وہ کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. اور ہندوستان نے خود اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کی سینکڑوں قراردادوں کے اندر یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے حق مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. اس لیے ہم کشمیری، ہم پاکستانی اور دنیا کے اندر جتنی بھی حریت کی تحریکیں ہیں وہ سارے کے سارے ہندوستان کو اس 26 جنوری کے دن کے حوالے سے ملائم کرتے ہیں، ان کے اوپر تبرے بھیجتے ہیں. ہم یہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک جمہوری ملک کے طور پہ، ایک سیکولر ملک کے طور پہ لا سکیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں پچھلے 25-30 سال سے ہم سب پاکستانی مل کے 5 فروری کو اپنے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہیں، دنیا کی توجہ مبذول کراتے ہیں کہ کشمیر چونکہ ہندوستان کی تقسیم کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے، اور جب تک کشمیری ہمارے ملک کا حصہ، وہ کشمیری جو کہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، تو ہندوستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، سیکولرزم کے حوالے سے کہ وہ دنیا میں کہیں اپنے آپ کو کسی وقار یا عزت والی جگہ پہ لا سکے. تو ہم اس دن کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس دن کو ہم یوم سیاہ کے طور پہ بھی مناتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو مناتے رہیں گے. اچھا سردار صاحب، جس طرح ظلم بڑھ رہا ہے کشمیر میں، کشمیریوں کی جو کوشش ہے، ان کی جو صحیح ہے، اس میں بھی شدت پیدا ہو رہی ہے. بالکل ان کو ڈرانے دھمکانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور خاص طور پر سید علی گیلانی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد بھارت کے لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید جو تحریک ہے اس کا ایک بڑا باب بند ہوا ہے تو اس کا کچھ نیگیٹو اثر ہوگا. لیکن جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، اب تو گلی گلی، کوچا کوچا، ہر گھر جو ہے اس میں سے آوازیں آزادی کی آ رہی ہیں، اور جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو مکمل طور پر مسترد کیا جا رہا ہے. سمی بھائی دیکھیے، بات یہ ہے کہ سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دنیا کی ہر حریت کی تحریک کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رہنما تھے. دنیا کی تمام حریت کی تحریکیں سید علی شاہ گیلانی کے رستے کو دیکھتی تھی. لیکن ہمارے جو قائد پاکستان جناب عمران خان صاحب ہیں، جب حالیہ آپ نے دیکھا سالوں میں ہندوستان نے کشمیر کا پرنسلی سٹیٹس ختم کیا، اور اس پرنسلی سٹیٹس کے ختم کرنے کے بعد نان کشمیریوں کو وہاں پہ آباد کرنا شروع کیا ہوا ہے. اور اس وقت تقریباً 12 لاکھ کے قریب لوگوں کی خبریں ہیں. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر نہ پریس کو وہ فریڈم ہے، نہ ہیومن رائٹس کو وہ فریڈم ہے، نہ لوگ انڈیپینڈنٹلی جا کے وہاں سروے کنڈکٹ کر سکتے ہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو کھولو، دنیا کو آنے دو، دنیا آ کے دیکھے کہ کشمیری جس جیل کی کیفیت میں وہ گزارا کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں. اور اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا اس وقت مذمت کر رہی ہے جو وہ کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو وہاں پہ بھائی بہنیں ہیں وہ ہر طرح کے جبر اور تشدد کے باوجود ہندوستانی افواج کی جو ننگی بربریت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی افواج کا جو زام تھا، یہ افواج جو ذات پات میں بٹی ہوئی ہے، کوئی برہمن ہے، جودر ہے اور دلت ہے، یہ افواج کچھ کسی مسلمان کو فیس نہیں کر سکتی. اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ جو اقوام متحدہ کے سامنے کمٹمنٹس تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے کشمیریوں کو موقع دیتا کہ وہ فیصلہ کریں. لیکن کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں. کشمیریوں نے اپنی اس آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثالیں بہت کم ملیں گی. کشمیری ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں، اور ہم بھی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اس وقت تک نہ تو نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے حصے میں آ سکتی ہے، جب تک یہ کروڑ سے زیادہ رہنے والے لوگ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیسے رہنا ہے.
لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ جو ہندوتوا کا ایکسٹریمزم ہے اس نے نہ صرف اس خطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چنگاری ہے یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. اس نے نہ صرف 1.5 ارب اس خطے کے رہنے والے جو ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے, لیکن اس خطے سے چلنے والی چنگاری ساری دنیا کو اپنی اس آگ کی لپیٹ میں لے سکتی ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ مودی, جس کو میں نے ہمیشہ مودی کہا ہے, اس سے تو آپ کو اچھائی کی توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا وزڈم یا کوئی ایسا بڑا فیصلہ کہ جو 1.5 بلین لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کرے. لیکن ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کو عقل سے عاری نہیں ہونا چاہیے, عقل سے پیدل نہیں ہونا چاہیے, ان کو دنیا کو دیکھنا چاہیے, خطے کی صورتحال کو دیکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہوگا اس دنیا کے لیے کہ وہ ٹیبل پہ آئیں, فیصلہ کریں اور کشمیریوں کو خود فیصلہ کرنا دیں. اچھا سردار صاحب, آخر میں یہ پوچھوں گا, آپ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں, آپ سینئر منسٹر بھی ہیں, اور یہ جو حالیہ انتخابات ہوئے اس میں یقیناً قیادت تو عمران خان کی تھی, لیکن ان کے سپاہی کے طور پر آپ نے جس طریقے سے کیمپین کو چلایا, پی ٹی آئی کو بڑی ایک فتح حاصل ہوئی آزاد کشمیر میں. کشمیر کاز کے لیے آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہلانے کے لیے کچھ آپ کی کوئی پلانز ہیں؟ اگر مختصراً آپ ہمارے ساتھ اگر وہ شیئر کر سکیں. ہمیں 27 کے قریب ہماری ڈائریکٹ سیٹیں ملی, 17 ہماری آزاد کشمیر کی کانسٹیٹوئنسیز تھی, اور پھر ہماری مہاجرین کی 12 کانسٹیٹوئنسیز میں سے 9 کانسٹیٹوئنسیز کے اوپر 3 ویلی کی ہیں اور 6 جموں کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی, اور اس کے بعد ہم 6 سیٹیں اور لینے میں ہم کامیاب ہو گئے جو اسپیشل سیٹیں تھی. یقیناً یہاں اس خطے کے رہنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان قائد اعظم کے بعد ایک ایسا لیڈر ملک اور قوم کو نصیب ہوا ہے کہ جو اپنے ملک اور قوم کے ساتھ اندر باہر سے کمیٹڈ ہے, اخلاص رکھتا ہے, اور وہ کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. اور یہ قوم اور ملک جس غیرت اور حامیت کا, آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان جیسا قائد ہی ہے کہ جو دنیا میں اپنے لباس میں, اپنے جو ہمارے روایتی یہاں کے سینڈلز ہیں, اس میں دنیا کے بڑے سے بڑے لیڈر کو ملتا ہے. اس کو پاکستانی ہونے پہ شرمندگی نہیں ہے. وہ لوگ جو اقتدار میں آئیں تو پاکستان میں ہوں, اقتدار سے ہٹائیں تو ان کو بیماری, دنیا جان کی بیماری ان کو آ گھیرتی ہے, لیکن وہ بیماریاں ایسی ہیں کہ ڈیکیڈز کے حساب سے چلتی ہیں, ان کا کچھ بگاڑتی نہیں ہے. ظاہری طور پہ دیکھیں تو ان کی جو صحت ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کا جو ووٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ بالکل پیور اور جینوئن, اور صرف عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ اور نظریہ جو پوری ملک اور قوم کے ساتھ ہے, آزاد کشمیر کے رہنے والوں نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا, اور ہم پورا ایک مکمل بھرپور پلان رکھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے رہنے والوں کو وہ آزاد کشمیر دیں گے جو ان کے خوابوں کی تعبیر ہوگی. ہم بیانات میں اخبارات کی کوئی لیڈ, سپر لیڈ نہیں لگوائیں گے کہ دودھ اور شہد کی نہر ہے, لیکن آزاد کشمیر کے رہنے والوں نے تعمیر اور ترقی کے حوالے سے ہمیشہ خواب دیکھا ہے, کشمیر کی آزادی کے حوالے سے, جدوجہد کے حوالے سے خواب دیکھا ہے, لیکن ہمیشہ جھوٹے وعدے کیے گئے, بیانات دیے گئے. لیکن ہم انشاءاللہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے 4-5 سال ہے یہ آزاد کشمیر اور وہ جو کشمیری اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی زندگیوں میں بدلاؤ لائے گا, اور انشاءاللہ ہم ان کو تبدیلی تعمیر لا کے دیں گے. بہت بہت شکریہ سردار تنویر الیاس, بڑی امپورٹنٹ گفتگو کر رہے تھے کہ اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر اس کا ذکر کر رہے تھے, اور عمران خان کی قیادت میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بھرپور پلاننگ ہے جس میں پوری دنیا کو آگاہ بھی کیا جائے گا کہ کشمیر میں کس طرح سے, مقبوضہ کشمیر میں کس طرح سے بھارت ظلم کر رہا ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا تجزیہ, کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.